دوستو جنگل میں اتنے سارے جانور ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے، لیکن جنگل کا راجا شیر ہی کیوں کہلاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ شیر میں ایسا کیا بات ہے؟ شیر ہی راجا کیوں کہلاتا ہے؟ اگر اسپیڈ کی بات کریں تو چیتا شیر سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اگر طاقت کی بات کریں تو ہاتھی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر قد کی بات کریں تو زرافہ کا قد شیر سے کہیں زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ لومڑی شیر سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتی ہے۔ بندر بہت ہی پھرتیلا ہوتا ہے۔ اس جتنی اونچی چھلانگ شیر نہیں مار سکتا، بلکہ شیر تو درخت پر ہی نہیں چڑھ سکتا۔ نہ ہی شیر کے دانت بہت لمبے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے پنجے زیادہ نوکیلے اور طاقتور ہوتے ہیں۔ دوستو، شیر جنگل کا راجا کیوں کہلاتا ہے؟ دوستو، شیر راجا اپنی جسمانی طاقت، اپنے خونخوار پنجوں یا اپنی چالاکی سے نہیں بنتا، بلکہ وہ راجا اپنی مینٹلٹی سے بنتا ہے، اپنے ایٹیچیوڈ سے بنتا ہے۔ اس کا ایٹیچیوڈ، اس کی مینٹلٹی ہی اسے جنگل کا راجا بناتی ہے۔ دوستو، ایک لائن بہت بہادر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا۔ کتنی بھی بڑی مشکل زندگی میں آ جائے، وہ ڈرتا نہیں، راستہ نہیں بدلتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے، یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں اسے چیر پھاڑ کر دوں گا، کیونکہ میں جنگل کا راجا ہوں۔ اگر اسے لگڑ بھگڑ بھی چاروں طرف گھیر لیں، وہ کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، وہ ان سے لڑتا رہے گا، مرے گا یا مر جائے گا۔ دوستو، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کا لگڑ بھگڑوں سے کبھی سامنا نہ ہو، لیکن کچھ اور طرح کی مشکلوں نے آپ کو ضرور گھیر رکھا ہوگا۔ آپ کو بزنس میں لاس ہو گیا ہو، آپ کی جاب چلی گئی ہو، آپ کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے ہیں، بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہو، ایک کے بعد ایک مشکل آپ کی زندگی میں آ رہی ہوگی، تو ایک شیر کی طرح بہادری سے ڈٹ کر ان کا سامنا کرنا، کبھی بھی ہار نہ ماننا، کبھی بھی ان مشکلوں کے آگے سر نہ جھکانا۔ دوستو، یہی لائن ایٹیچیوڈ ہے، یہی لائن مینٹلٹی ہے۔ دوستو، کیونکہ جو سر جھک جاتے ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک شیر آزاد ہوتا ہے، وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تم اسے ڈرا نہیں سکتے، وہ تمہیں ڈرائے گا۔ تم اسے لیڈ نہیں کر سکتے، وہ تمہیں لیڈ کرے گا۔ وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں زندگی میں بہت سے خوف ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا خوف لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کی رائے کا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کام لوگوں کو صحیح لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ہم ساری زندگی لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں تب صحیح لگتا ہے جب لوگ اسے صحیح کہیں گے، اس کام کی تعریف کریں گے۔ ہم ساری زندگی لوگوں کی رائے کے محتاج ہوتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ایک بھیڑ کی طرح جو ہمیشہ جھنڈ کے ساتھ چلنا پسند کرتی ہے۔ وہ جھنڈ کے ساتھ ہی خود کو محفوظ سمجھتی ہے، جبکہ ایک لائن ہمیشہ اکیلا چلتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زندگی شیر کی طرح گزارنی ہے تو خود کو آزاد کریں، لوگوں کی باتوں، لوگوں کے مشوروں، لوگوں کی تنقید کے ڈر سے خود کو آزاد کریں، خود پر اعتماد کریں اور اپنا راستہ خود بنائیں۔ جب زندگی میں مشکلیں آئیں تو ہم آسانی کیوں مانگتے ہیں؟ ہم ان مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ کیوں نہیں مانگتے؟ ان مشکلوں کو فیس کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت کیوں نہیں مانگتے؟ دوستو، یہ میٹر نہیں کرتا کہ مشکل زیادہ بڑی ہے یا آپ زیادہ طاقتور ہیں۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا آپ کے اندر اس مشکل کا سامنا کرنے کا، اس سے ٹکرا جانے کا حوصلہ کتنا ہے۔ اور دوستو، یہی لائن ایٹیچیوڈ ہے۔ ایسے لوگ عزت ڈھونڈتے نہیں، عزت مانگتے نہیں، عزت کروانا جانتے ہیں۔ چاہے کوئی ان پر یقین کرے یا نہ کرے، وہ اپنے دل کی آواز سنتے ہیں، ان کا خود پر یقین ہوتا ہے، وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں،
ان کے اندر ہر مشکل سے ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے اور وہ کبھی ہار نہیں مانتے۔ یہی لائن مینٹلٹی ہے، یہی لائن ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور دوستو، زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، اچھا کرو، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرو۔